مالک نے نماز کا تحفہ عطا کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو لامقام پہ بلایا، پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اسے مومن سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ بد نصیبی ہے آج ہمارے معاشرے میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نمازی ہیں، اس لیے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ جو نماز کی اہمیت کو جانتے تھے وہ ساری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے، اور صبح رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، ہمارا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، زخم اتنے گہرے تھے کہ جو بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ زخموں کے رستے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس دوران کسی نے الصلاۃ الصلاۃ کہہ دیا کہ نماز کا وقت ہے، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں، اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اب میں زندگی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ نماز کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، حالانکہ وہ جو قضا ہوئی تھی وہ غفلت کی قضا نہیں تھی، وہ اطاعت رسول میں قضا ہوئی تھی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور کا سر اندر گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، اور حضور کی اطاعت میں قضا تھی، اور شریعت کا مسئلہ ہے قضا ہو تو قضا پڑھ لو، تو آپ قضا پڑھ لیتے، روئے کیوں تھے؟ میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے۔ پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ پھر مولا کائنات کی گود میں پلنے والا حسین ابن علی، 10 محرم کا دن ہے، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، 30 لوگ شہید ہو چکے تھے، ظہر کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے جھنڈا بردار سے کہتے ہیں کہ شمر سے کہو جنگ روک، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ سوچو یہ کون ہیں؟ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ مولا علی کا بیٹا ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار شہید ہونے کے بعد نہیں بنے، یہ فیصلہ بچپن میں ہو چکا تھا، اور یہ فیصلہ رب نے کر دیا تھا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت آپ نماز نہ پڑھتے تو قسم خدا کی ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن آپ نے یہ پیغام میرے لیے آپ کے لیے چھوڑا کہ اے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت کے نام پہ جلسے کرنے والوں، اہل بیت کی محبت میں سبیلے لگانے والوں، اہل بیت کی محبت میں نیازیں بانٹنے والوں، اپنی نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھنے والوں، دیکھو 30 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، حسین کو پھر بھی نماز کی فکر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن شمر اصلی بدبخت تھا، اس نے کہا تم نماز نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا چلو مشکل وقت آ گیا نماز چھوڑ دو، بلکہ آپ نے فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو، آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز اس حال کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ میں اور آپ غور کریں، اگر ہم 10 محرم کو بھی نماز نہ پڑھیں، سال کے بعد ہماری مسجد میں محفل میلاد ہوتی ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے، اور ہم گھر بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جائیں گے، اور پھر 2 بجے تک ہم محفل میں بیٹھے رہے، ہم نے نوٹ پھینکے،
نعرے مارے اور 2 بجے کے بعد گارا کے سو گئے اور صبح پکے نمازی بھی غائب تھے۔ میرے بھائی، میرے نبی کا دیا ہوا یہ دین نہیں ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو ساری پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتا تھا۔ ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے۔ سوچئے، ایک بندہ نماز سے غائب ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ گھر جا کے حال پوچھ رہا ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے بھائی کو دعوت دی، کبھی بیٹے کو کہا، کبھی باپ سے عرض کیا، کبھی ہمسائے کو دعوت دی۔ یہ مصطفی اجتماع ایک ہجوم کا نام نہیں ہے، یہاں ہم نے اپنے اندر اترنا ہے، خود کلامی کرنی ہے، خود احتسابی کرنی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک بندہ غائب تھا تو آپ گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں۔ جس محلے سے 95 غائب ہوں، 5 آئے ہوں، علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی، ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ تو کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہا، تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم شب برات کو، شب